بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عیسیٰ نقوی، میرے ساتھ موجود ہیں عدیل سرفراز۔ اس وقت تقریباً ہر شخص کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ اب سے چند گھنٹے کے بعد اس عمارت سے، سپریم کورٹ آف پاکستان سے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات کے حوالے سے کیا فیصلہ سامنے آنے والا ہے۔ اس سوال کو میں تھوڑا سا ریفریز کر لیتا ہوں کہ یہ فیصلہ قانون کے مطابق ہوگا یا نون کے مطابق ہوگا۔ مسلم لیگ نواز جو ہے، مسلم لیگ نون، اس کا ایک موقف ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا 3 رکنی بینچ فیصلہ نہ دے۔ اگر فیصلہ ہو تو فیصلہ یہ ہو، انتخابات نہیں ہونے چاہیے، ڈالر 500 پہ چلا جائے گا، فلاں ہو جائے گا فلاں، اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ ایک خوف موجود ہے کہ یہ انتخابات فی الوقت انہیں سوٹ نہیں کرتے، وہ ٹائم گین کرنا چاہتے ہیں اور اس ٹائم کے دوران وہ سیاسی چالیں کھیلیں جس سے عمران خان صاحب کو چت کیا جا سکے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے، عدیل سرفراز نے تمام وقت یہ پورا کیس جو ہے اس کو کور کیا ہے، تمام وقت کمرہ عدالت میں موجود رہے ہیں۔ جب 9 رکنی بینچ تھا اس وقت بھی موجود تھے، اس سے وہ 3 تک اور آخری سماعت تک موجود تھے۔ تو ان سے ہم پوچھیں گے کہ ان کی اسیسمنٹ کیا ہے، خاص طور پر سوموار کو جو دلائل دیے گئے، جو لوگ پیش ہوئے، انہوں نے کیا بات کی، کورٹ کا مزاج کس قسم کا نظر آتا تھا، اور چند گھنٹے کے بعد کس قسم کے فیصلے کی توقع کی جانی چاہیے۔ لیکن یہ آج کی پہلی اور آخری ویڈیو نہیں ہے، کیونکہ 4 سے 5 اور بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہو گئی ہیں اسی سپریم کورٹ کے حوالے سے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے 2 بڑی ڈیولپمنٹس ہیں، آنے والی ویڈیوز میں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ وہ اب ہمارے اس سارے سینیریو کو سمجھنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ عدیل سرفراز صاحب، سر، قانون یا نون؟ سر، چیف جسٹس واضح کر چکے ہیں کہ قانون کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا، اور قانون سے پہلے بھی آئین کے مطابق فیصلہ ہوگا، کیونکہ اگر انتخابات کا معاملہ ہے تو آئین کے اندر تو واضح طور پر لکھا ہے کہ 90 روز کے اندر انتخابات ہونا ہے، اور سپریم کورٹ نے بار بار موقع دیا ہے جو سیاسی قیادت ہے، حکومتی جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو حکومت ہے پی ڈی ایم کی، ان کو کہ آپ لوگ گرینڈ ڈائیلاگ کریں، مذاکرات کریں، مذاکرات کے ٹیبل پر آئیں، اور جو ٹینشنز ہیں ان کو کم کریں، جو غصہ ہے اس کو بھی کم کریں، ایک سائیڈ پہ نہیں۔ انہوں نے دونوں جانب یہ بات کہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کو بھی اور حکومت کو بھی۔ پاکستان تحریک انصاف کا کیس ذرا سا ڈیفرنٹ اس وجہ سے ہے کہ وہ اس وقت ایک افیکٹڈ پارٹی ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ درخواست گزار ہے، پیٹیشنر ہے، تو وہ لوگ تو عدالت کے احکامات کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمل درآمد کرنے کے لیے فوری طور پر تیار بھی ہیں۔ انہوں نے عدالت کے کہنے پر یہ بھی یقین دہانی کروائی ہے کہ ہم ایشورنس دیتے ہیں، اور کمٹمنٹ دی ہے انہوں نے آن بیہاف آف چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان۔ دوسری جانب جو حکومت ہے وہ کمٹمنٹ دینے سے گریزاں ہیں۔ ایک بات تو واضح ہے نا کہ میں اور آپ یہ بات سمجھتے ہیں، ایون ہمارے جو ناظرین ہیں وہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں اور چیزوں کو زیادہ اچھے طریقے سے بہت سمجھدار ہیں، بہت زیادہ سمجھدار ہیں۔ ان کو بھی معلوم ہے کہ حکومت کسی بھی صورت نہیں چاہتی کہ انتخابات ہوں، اور میری جو اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، جو ایک سادہ سی بات ہے جو ہر بندے کو سمجھ آتی ہے، کہ کون چاہے گا کہ وہ انتخابات میں حصہ لے اور ناکام ہو کر جو حکومت کر رہا ہے اس حکومت سے گھر چلا جائے؟ ظاہر ہے، بالکل۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات آئی تھی تو عمران خان بھی اتنی آسانی سے گھر نہیں گئے تھے، اور یہ تو پھر آئے دن مقاصد کے لیے تھے، ہم سب کو معلوم ہے۔ جو مقدمات انہوں نے ختم کرانے تھے، جو قانون سازی انہوں نے کروانا تھی، وہ انہوں نے کروا بھی لی، مگر اب بھی کچھ ایسے معاملات ہیں جو چل رہے ہیں۔ ایک معاملہ یہ ہے نا، اب خوف یہ ہے کہ عمران خان آ کے انڈو نہ کر دے نا، فی الوقت تو یہ تو ایک واضح خوف موجود ہے کہ آپ عدالت میں موجود رہے، آپ نے آرگومنٹ سنے، تو ذرا کوئکلی سمرائز کر دیں جو کاروائی تھی، جس سے ظاہر ہے کہ یہ ڈٹرمن ہو سکتا ہے کہ، اور دوسرا پھر ایک اہم سوال یہ ہے کہ یہی چیف جسٹس آف پاکستان، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ ججز تو اس میں ان کا نوٹ شامل تھا، جو 1 مارچ کا فیصلہ تھا، کیا کوئی ایسا چانس بھی ہے کہ 1 مارچ کا ان کا یہ فیصلہ، جس میں انہوں نے ڈائریکشن دی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، گورنر خیبر پختونخوا کو، صدر پاکستان کو، اس کے علاوہ وفاقی حکومت کو، کہ الیکشنز کا انعقاد کروائے، جس کے نتیجے میں 30 اپریل کی ڈیٹ سامنے آئی؟ کیا ایسی کوئی پاسبلٹی ہے کہ اپنے ہی 1 مارچ کے فیصلے سے یہ اپنے ہی فیصلے کے خلاف کوئی فیصلہ دے دیں؟ دیکھیں، پاسبلٹیز تو بہت ساری ہیں، لیکن ابھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان ہینڈ آپ کے سامنے معاملہ کیا ہے، اور ہم نے اخذ کرنا ہے جو عدالتی کارروائی ہے، اور عدالتی کارروائی کے دوران جو فاضل ججز نے ریمارکس دی ہیں، جو آبزرویشنز پاس کی ہیں، اور جن خدشات کا اظہار کیا ہے، ہم ان کی بنیاد پر ہی گیس کر سکتے ہیں نا۔
ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کمرہ عدالت کے باہر جب سیریمونیل ہال یا ٹی روم میں یا پھر چیمبرز کے اندر جو ججز نے ملاقاتیں کی ہیں یا ایون کے افطار کے اوپر جو مدعو کیا ہے، وہ سب باتیں ایک سائڈ پر اگر رکھیں، آپ صرف عدالتی کارروائی کو ذہن میں رکھتے ہوئے، جو میں نے جیسا کہ آپ نے پہلے بتایا کہ تمام تر جو سماعت ہے شروع سے لے کر آخر تک، جب 2 ججز کا جو نوٹ تھا جس کے بعد از خود نوٹس اور آج فیصلہ محفوظ ہونے تک کور کی ہے، میں یہ بات تو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ چیف جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر، یہ تینوں فاضل ججز اس بات پر قائل ہیں، متفق ہیں کہ آئین کے اندر درج ہے انتخابات 90 روز کے اندر ہونا ہے، اور ہم اس کو یقینی بنانے کے لیے اپنا جو کردار ہے وہ ادا کریں گے، اور اگر حکومت تیار نہیں ہوتی، رضامندی کا اظہار نہیں کرتی، ہم اداروں کو خود بلائیں گے، ان سے پوچھیں گے اور ان کو پابند کریں گے کہ الیکشن کمیشن کی معاونت کریں، جیسا کہ آج الیکشن جو عدالت ہے اس نے طلب کیا سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری خزانہ کو۔ ایک پتہ کھیلا اٹارنی جنرل آف پاکستان نے آج دوران سماعت، اور یہ کہا کہ کچھ ایسی حساس قسم کی انفارمیشن ہے جو کہ اوپن کورٹ میں نہیں بتائی جا سکتی، نہیں دی جا سکتی، اس پر بریفنگ نہیں دی جا سکتی، تو میں عدالت سے استدعا کروں گا کہ اس کو ان چیمبر یا ان کیمرہ اس کو رکھا جائے، تاکہ جو انفارمیشن ہے وہ ملک دشمنوں کے پاس آن نہ ہو جائے۔ جو ملٹری آپریشنز جاری ہیں، جو تفصیلات ہیں، وہ ہم ایسے شیئر نہیں کر سکتے، جس پر چیف جسٹس نے پہلے تو اس پر کچھ نرمی کا اظہار کیا اور وہ کافی حد تک کنونسڈ بھی نظر آئے کہ شاید کچھ گراؤنڈ رولز بھی انہوں نے سیٹ کرنے کی بات کی، اور اس کے بعد جب انہوں نے اپنے ساتھ دائیں بائیں بیٹھے جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر سے مشورہ کیا، تو اس کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم ان چیمبر سماعت پر نہیں جائیں گے، جو بھی ہوگا اوپن کورٹ میں ہوگا، کمرہ عدالت کے اندر ہوگا۔ ایک بات ہم کہہ دیتے ہیں کہ آپ لوگ جو بھی ہمیں آپ نے دستاویزات دینے ہیں سرب مہر لفافے میں، وہ آپ ہمیں تھما دیں، ہم ان کا جائزہ لینے کے بعد دوبارہ سے آپ کو سرب مہر لفافے واپس لوٹا دیں گے، تاکہ کسی بھی طرح کا کوئی بریچ نہ ہو۔ دوسری جانب انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم کچھ سوالات دیں گے، ان سوالات کے آپ ہمیں جوابات دے دیجیے گا، اور ہمیں آپ کوئی فگرز نہ دیجیے گا۔ یہ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا ہے، نہ ہی آپ ہمیں مائنیوٹ قسم کی ڈیٹیلز دیں، موٹی موٹی بات بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو سکتا ہے اور کیا پاسبلٹیز ہے۔ اور سب سے ایک اہم بات جو آپ نے بات کی نا، فیصلہ قانون کے مطابق ہوگا یا نون کے مطابق، اس کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ انتخابات کرانے کے لیے عدالت اس حد تک سنجیدہ ہے کہ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ صرف جو ملٹری ہے یا فوج ہے، صرف وہی تو نہیں ہے جو انتخابات کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے، ایئر فورس بھی ہے، نیوی بھی ہے، ان کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، کچھ ریزرو فورسز ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو آلریڈی ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، ان کو بھی تو آپ لوگ لے کر آ سکتے ہیں، آرٹیکل 220 کے تحت انہیں بھی بلایا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد مختلف لوگوں کے نام آئے، اور پیرا ملٹری جو فورسز ہوتی ہیں ان کا بھی چیف جسٹس نے ذکر کیا، اور یہاں پر چیف جسٹس نے صرف یہ آبزرویشن کی حد تک نہیں کہا، انہوں نے سیکرٹری دفاع سے پوچھا کہ اس کا کیا طریقہ کار ہے، جو آپ کے ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کو بھی تو آپ لے کر آ سکتے ہیں۔ یہاں پر جسٹس اعجاز الاحسن بولے کہ آپ نے کون سا وہاں پر کوئی گولیاں چلانی ہے یا کوئی جنگ لڑنی ہے، وہاں پر تو آپ نے سمپل اس معاملے کو سیکیور کرنا ہے، جو انتخابات کا عمل ہے اس کو پرامن اور سیکیور طریقے سے انجام تک پہنچانا ہے، تو اس کے لیے کیا طریقہ کار آپ وضع کریں گے۔ تو وہاں پر جو سیکرٹری دفاع ہے ان کا جواب بڑا معنی خیز تھا اور بڑا امپورٹنٹ تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں بنیادی طور پر جو یہ ریٹائرڈ افسران ہوتے ہیں یا جو آپ کہہ سکتے ہیں اہلکار ہوتے ہیں، ان کو پہلے ہمیں اعلان کرنا ہوتا ہے، انہیں وقت دینا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ان کو بلا کر ان کی ٹریننگ کرانا ہوتی ہے، کیونکہ وہ ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو ان کی وہ آؤٹ آف پریکٹس ہوتے ہیں، تو اس کے لیے تھوڑا سا وقت درکار ہوتا ہے۔ آؤٹ آف پریکٹس کیا انڈیا کے خلاف محاذ میں بھیج رہے ہیں انہیں، جو آؤٹ آف پریکٹس ہوتا ہے، مطلب آپ نے جو ایک مشقوں کی بات ہوتی ہے نا، بیسیکلی تو جیسے حالات جنگ آ جائیں، 65 کی وار میں میرے نانا ابو گئے تھے، وہ ریٹائرڈ تھے، وہ گئے آبویسلی پہلے ان کو تھوڑی بہت ٹریننگ تو دی ہوگی، 8-10 سال وہ ریٹائرڈ ہو کر گھر پہ رہے۔ ارے بھائی یہاں پر تو جنگ نہیں ہو رہی، عدیل سرفراز صاحب، ہاں وہی کہہ رہا ہوں، جنگ نہیں ہو رہی، میں یہاں جنگ نہیں ہو رہی ہے، آپ نے جا کے ایک پولنگ بوتھ کے باہر، پولنگ اسٹیشن کے باہر آپ نے کھڑا ہونا ہے، ڈیوٹی دینی ہے یا پیٹرولنگ کرنی ہے، سیکورٹی گارڈ کی ڈیوٹی ہے سر، کیا اس میں ایسا بات ہے۔ لیکن بنیادی طور پر میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ عدالت جو ہے وہ مصر ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ انتخابات کو یقینی بنایا جائے۔ آج ایک بار پھر چیف جسٹس نے یہ کہا کہ 50% جو آپ کہہ سکتے ہیں حلقے ہیں یا 50% جو ڈسٹرکٹس ہیں، وہاں پر تو حالات بالکل نارمل ہیں، وہاں پر کسی بھی طرح کی جو
حساس نوعیت کے معاملات نہیں ہیں. جو حساس نوعیت کے معاملات ہیں وہاں پر آپ جو ہے اپنی سیکورٹی کو زیادہ ٹائٹ کر کے انتخابات کا انعقاد یقینی بنا سکتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوگی جو اب سے کچھ دیر قبل ہمارے کچھ سورسز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ شاید وزارت دفاع اور وزارت خزانہ نے وہ دستاویزات جو ہیں بذریعہ اٹارنی جنرل چیمبر میں چیف جسٹس تک پہنچا دی ہیں. اب ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے. دیکھنا یہ ہوگا کہ آج جو فیصلہ آئے گا وہ فیصلہ اس فیصلے کے اوپر وہ اثر انداز ہوتی ہیں یا نہیں. بظاہر اثر انداز نہیں ہوں گی کیونکہ اگر انہوں نے اثر انداز ہونا ہوتا تو چیف جسٹس فیصلہ کمرہ عدالت کے اندر محفوظ نہیں کرتے, کیونکہ وہ ذہن بنا چکے ہیں جو انہوں نے فیصلہ سنانا ہے تینوں فاضل ججز, اس کے اوپر آبویسلی کنسلٹیشنز ہوں گی. ایبسلیوٹ کلیئرٹی ہے اس حوالے سے کہ قانون اور آئین آپ کا واضح ہے, اس کے مطابق 3 ججز پر مشتمل بینچ کنٹینیو کر رہا ہے. حکومت ایسے کرے یا ایسے کرے, فیصلہ اس کے اوپر بائنڈنگ ہے, اسے ماننا ہے. نہیں مانتے تو ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہوگی. سر وہ کارروائی آبویسلی اب دیکھیں, اور اسی کے لیے یہ شاید گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے, اس کو کنٹروورشل بنایا جا رہا ہے, بینچ کے اوپر اس طریقے سے سوال اٹھائے جا رہے ہیں. تو یہ آج جو کارروائی ہے, اس کارروائی کی 2-4 چوڑویں گالی بتا دینا جناب. آج عرفان قادر جو ہیں ان کا بڑا مکالمہ ہوا. اب عرفان قادر وہ جج ہیں, وہ وکیل ہیں جو بڑے بلنٹ کہنا چاہیے, بدتمیز کہنا چاہیے. بدتمیز تو میں نہیں کہوں گا. اچھا, آپ تو بالکل نہیں کہیں گے, بالکل بھی نہیں کہیں گے. البتہ میں نے ان کو نا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے چیف جسٹس کے کمرے میں, ان کے سامنے ان کو دکھا کے, یعنی کہ یہ نہیں کہ ان کے پیٹھ پیچھے ان کو نازیبا اشارے کرتے ہوئے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. وہ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب جو ہیں وہ تھے چیف جسٹس. ہم یہیں کمرہ نمبر عدالت نمبر 1 میں جو ہے وہ کمرہ نمبر 1 میں موجود تھے, اور وہاں پر انہوں نے یہ کیا. تو آج کوئی 31 منٹ کے انہوں نے وہ کی, اور اس سے پہلے بھی کوئی نوک جھوک درمیان میں کچھ اٹارنی جنرل کے دوران بھی وہ آ رہے. اٹارنی جنرل کے آرگیومنٹس جاری تھے تو وہ ان کو مشورے دینے یا لقمہ دینے کے لیے بار بار اٹھتے. اگر اٹارنی جنرل کے پاس نہیں بھی جاتے تو جو بات ان کو ججز کی ناگوار گزرتی تھی اس پر اپنی سیٹ پر کھڑے ہو کر ہی جو ہے وہ اپنا احتجاج اپنے مخصوص انداز میں ریکارڈ کرواتے تھے. ہمیں یہ اندازہ تھا کہ آج عرفان قادر کی جانب سے کافی اسٹرانگ لینگویج کا استعمال کیا جائے گا اور ججز کو اوفینڈ بھی کیا جائے گا, اور ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اکسایا بھی جائے گا تاکہ وہ مزید کچھ اس طرح کے آبزرویشنز دیں جس طرح گزشتہ ایک سماعت پر چیف جسٹس نے جذباتی ہو کر دی تھی. آج لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. آج حیران کن طور پر, اور عرفان قادر سے آپ لاکھ اختلاف کریں, عرفان قادر کے طریقہ کار سے لاکھ اختلاف کریں, لیکن ایک بات تو ہے نا, وہ بڑے منجے ہوئے وکیل ہیں. تو ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ بطور وکیل یہاں پر پیش ہو رہے ہیں. انہوں نے بڑے نپے تلے انداز میں, پہلے تو ہلکے پھلکے انداز میں انہوں نے کہا کہ میں تھوڑا وقت لوں گا. تو جسٹس منیب اختر نے کہا کہ آپ نے 3 منٹ کہے تھے مسکرا کر, تو انہوں نے کہا کہ اب دیکھیں 3 منٹ تو نہیں, لیکن جتنے عدالت کہے گی میں اتنا لوں گا. تو انہوں نے کہا کہ چلیں آپ 15 منٹ لے لیں. انہوں نے کہا نہیں پھر مجھے آدھا گھنٹہ دے دیں. انہوں نے کہا پھر ساڑھے کو پوچھ دے کیوں پہ ہو. تو خیر وہ انہوں نے اپنے آرگیومنٹس کا آغاز کیا, اور انہوں نے سب سے پہلے تو مدعا اٹھایا وہی 4-3. وہ بنیادی طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ اکثریتی ہے جو 4 ججز کا ہے, جو آپ کا ہے, یا کم مارچ کا فیصلہ جس میں آپ 3 ڈائریکشن ججز کا فیصلہ ہے جس میں آپ نے کہا ہے کہ انتخابات کرائے جائیں, وہ اقلیتی فیصلہ ہے ان کی نظر میں, اور اس پر بحث ہونی چاہیے, اور بحث کے لیے ایک لارجر بینچ بنانا چاہیے. آپ کے علاوہ, میں آپ پر اعتراض نہیں کر رہا, آپ کے علاوہ کچھ اور ججز کو بھی ہونا چاہیے. اور یہ انہوں نے بڑی ایک آپ کہہ سکتے ہیں بڑے گریشیسلی یہ بات کہی ہے کہ آپ تینوں انہوں نے اوفینڈ بھی نہیں کیا ان ججز کو, اور ان کو کہا کہ کیونکہ آپ لوگوں کی ایک رائے ہے اور آپ کے اوپر کچھ تنقید بھی ہو رہی ہے, سوشل میڈیا کے اوپر کہا جا رہا ہے, آپ کے حوالے سے ایک ٹرم کا استعمال کیا جا رہا ہے جو میں یہاں پر کرنا بھی نہیں چاہوں گا. اگر آپ اجازت دیں تو میں کر دیتا ہوں, میں اور آپ روزانہ کر رہے ہیں. لائک مائنڈڈ ان کو کہا جاتا ہے ججز کو, ان 3 ججز کے حوالے سے ہی یہ ٹرم یوز کی جاتی ہے. اور عرفان قادر صاحب نے جب اس کا حوالہ دیا تو ساتھ ہی چیف جسٹس نے جب لا علمی کا اظہار کیا تو عرفان قادر نے کہا کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے. تو وہ خاموش ہو گئے. پھر پیچھے سے ایک آواز آئی, انوشے رحمان, جو کہ پاناما کیس کے اندر کافی ایکٹیو ایک کردار ادا کرتی نظر آتی تھیں. انہوں نے اس مصرے کو پورا کیا, اور جب جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے. بیسیکلی شی واز ٹانٹنگ the chief justice of Pakistan at that time, اور ان کے ساتھ جو بیٹھے انہوں نے بڑا مائنڈ کیا, اور اس طریقے سے دیکھا کہ یہ ججز نے بھی بڑا چونکے, بالکل ججز بھی اس پر چونکے, انہوں نے بھی دیکھا, لیکن انہوں نے ان کو اوائڈ کیا.
اور جو ان کے ساتھ انوش رحمان کے ساتھ کچھ لوگ بیٹھے تھے, کچھ وکلاء تھے, انہوں نے ان کو اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں, عدالتی ڈیکوروم ہوتا ہے, آپ کون ہیں یہاں پر بیٹھ کر اس طرح کی آپ باتیں کر رہی ہیں, اس طرح کی آوازیں کس رہی ہیں. خیر یہ ہوا. اس کے بعد جو عرفان قادر صاحب ہیں, انہوں نے جسٹس اعجاز الاحسن پر ایک مرتبہ پھر جو ہے اپنے آپ کہہ سکتے ہیں کہ رخ کیا, تنقید کے نشتر برسائے, اور انہوں نے یہ کہا کہ اعجاز الاحسن صاحب تنقید کے نشتر نہیں, انہوں نے برسائے. بنیادی طور پر انہوں نے ایک اعتراض اٹھایا کہ جسٹس اعجاز الاحسن ایک مرتبہ ریکیوز کر چکے, آپ نے ان کو بینچ سے الگ کیا, اس کے بعد آپ کو اس بینچ میں دوبارہ ان کو شامل نہیں کرنا چاہیے تھا. اب اگر آپ نے ان کو شامل کر بھی لیا ہے تو میری انڈرسٹینڈنگ میں اعجاز الاحسن صاحب کو ریکیوز کر جانا چاہیے. اور ساتھ ہی انہوں نے چاہتے ہیں کہ دو رکنی اور پھر وہ اکیلے بیٹھ کے فیصلہ. بالکل. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ بائی دا وے میں جسٹس اعجاز الاحسن کو بڑا ایڈمائر کرتا ہوں. تو جسٹس اعجاز الاحسن نے بھی غصے میں وہ بیٹھے ہوئے تھے. آبویسلی جب ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں تو انہوں نے بڑے وہ سیریس لک کے ساتھ انہوں نے کہا کہ تھینک یو ویری کائنڈ آف یو, ویری کائنڈ آف یو. اور اس کے بعد عدالت میں ایک کہکا اٹھا. اور جسٹس جو عرفان قادر صاحب ہیں, یہ بنیادی طور پر آپ کہہ لیں کہ آج یو ٹرن بھی لے لیا. آج گورنمنٹ نے تو سماعت کا حصہ نہیں بننا تھا. آج سماعت کے آغاز پر جب فاروق ایش نائک, اکرم شیخ اور کامران مرتضیٰ روسٹرم پر آئے تو چیف جسٹس نے کہا کہ آپ لوگوں نے تو بائیکاٹ نہیں کر دیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں سر, ہم نے بائیکاٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ آپ نے بائیکاٹ کیا ہے, ہم نے خبریں پڑھی ہیں, اخباروں میں خبریں چھپی ہوئی ہیں, ٹی وی چینلز پہ چل رہا ہے, آپ بائیکاٹ کر چکے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں ہم نے بائیکاٹ نہیں کیا. آپ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ آپ اپنا اعلامیہ لے کر آئیں, وہ پڑھیں. اعلامیہ میں باقاعدہ طور پر آپ نے بائیکاٹ کیا اور یہاں پر آ کر آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو سنیں. ہم کیسے آپ کو سنیں؟ ایک طرف آپ ہماری عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کریں اور دوسری جانب پھر آپ یہ بھی ایکسپیکٹ کریں کہ ہم آپ کو سنیں. اور انہوں نے ان کو ایک طرح سے سنب کرتے ہوئے واپس اپنی جگہوں پر بیٹھنے کا کہہ دیا. کچھ دیر کے بعد جب ایک وقفہ ہوا, وقفے کے فوراً بعد دوبارہ یہ تینوں حضرات آئے تو جسٹس منیب اختر نے کہا کہ آپ پہلے اپنا وہ اعلامیہ ہمیں پڑھائیں. انہوں نے اعلامیہ نکالا. اعلامیہ کے اوپر نو کانفیڈنس کا ایک وہ کانفیڈنس شو نہ کرنے کے حوالے سے بات تھی کہ اس تین رکنی بینچ پر ان کو عدم اعتماد ہے. تو جسٹس منیب اختر نے کہا کہ یہ عدم اعتماد, جب آپ کو ہم پر اعتماد ہی نہیں ہے ہمارے اس بینچ کے اوپر, تو آپ پھر ہمارے سامنے کیا کر رہے ہیں, یہاں پر آپ کیوں آئے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ ہم پر عدم اعتماد بھی کریں اور ہم آپ کو سنیں بھی؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا. یا آپ ہم پر عدم اعتماد نہ کریں, ہم آپ کو سن لیتے ہیں. اگر عدم اعتماد کرنا ہے تو پھر وہ راستہ جا رہا ہے, آپ جائیں. پھر یہاں پر آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں پر جسٹس وہ جو اکرم شیخ صاحب تھے سینئر کونسل, وہ کافی جذباتی ہوئے. انہوں نے کہا کہ میں بڑا سینئر وکیل ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے سنیں. میں ایسی کوئی جونیئر وکیل تو ہوں نہیں, کافی میری ایکسٹینڈنگ ہے ایز اے سینئر کونسل آف دا سپریم کورٹ, سینئر ASC ہوں. تو چیف جسٹس نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, آپ بہت سینئر ہیں. آپ کے ساتھ جو فاروق ایش نائک صاحب ہیں وہ بھی ہمارے لیے بہت سینئر ہیں, قابل احترام ہیں, کامران مرتضیٰ. لیکن آپ مسئلہ یہ ہے کہ آپ انفرادی حیثیت میں نہیں آئے, آپ پارٹیز کے وکیل کے طور پر جو آپ کے کلائنٹ ہیں وہ ہمارے خلاف ہیں. آپ نے وکالت نامے جمع کروائے ہیں اور ان کی جانب سے جمع کروائے ہیں جن کو ہم پر اعتماد نہیں ہے. لہٰذا اب مناسب نہیں ہوگا کہ ہم آپ کو یہاں پر سنیں. بہرحال جی اس وقت سپریم کورٹ کے باہر موجود ہیں. تھوڑا سا نقشہ کھینچنے کی کوشش کی ہے کمرہ عدالت کی کارروائی کی, جس سے عدیل کی جو اپنی اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ نون کے مطابق نہیں قانون کے مطابق آئے گا. اور چیف جسٹس اس کے حوالے سے بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس کو کہتے ہیں ٹریسز چھوڑنا, وہ انہوں نے کچھ ٹریسز چھوڑے بھی ہیں, اس حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں. ڈائریکشن وہی نظر آ رہی ہے. لیکن پاکستان ظاہر ہے کہ ممکنات کا کھیل ہے, اس میں بھی کوئی گنجائش تھوڑی سی ہو سکتا ہے نکل آئے گی. 30 اپریل کی ڈیٹ جو ہے اس میں تھوڑی سی کوئی لچک آ جائے, یہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائے. چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں. 2 انتہائی اہم معاملات ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے, رجسٹرار سپریم کورٹ کے حوالے سے, پھر اس کے بعد جو اس کے فالو اپ میں کارروائی ہوئی وہ بڑی دلچسپ ہے. اور پھر اپنے ایک فیلو جج کے بارے میں جو خط لکھا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے, یہ معاملہ ہے. اور پھر آخری چند گھنٹوں میں چیف جسٹس آف پاکستان پر زبردست قسم کا دباؤ ڈال دیا گیا. یہ دباؤ کون ڈال رہا ہے, کس کے کہنے پہ ڈال رہا ہے, یہ تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن وہ پھر میں اب اسٹوڈیو جا کے جو ہے وہ وہاں پر کریں گے. ادھر ظاہر ہے کہ اب عدالت کے باہر سے ہمیں اجازت دیجیے, کیونکہ
کل صبح جو ہے وہ بلکہ آج صبح چند گھنٹوں کے بعد سحری کے بعد کچھ وقت سونے کے بعد پھر انشاءاللہ دوبارہ یہاں پر آنا ہے اور یہیں سے آپ کے ساتھ پھر رابطہ بحال ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.